وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں چند دعائیں کی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان ساری دعاؤں کو قبول بھی فرمایا۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک دعا اللہ رب العزت سے اپنے خاندان کی اور نسل کی کامیابی اور فلاح کے لیے یہ دعا بھی مانگی تھی کہ باری تعالی ہمارے ہی خاندان میں ایک ایسے رسول کو بھیج دیجیے جو آپ کی آیتوں کو تلاوت کر کے لوگوں کو سنایا کریں، کتاب اور حکمت کی ان کو تعلیم دیں اور ان کو پاک اور صاف کریں۔ آپ زبردست ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ گزشتہ یتلو علیہم آیاتک کے بارے میں کچھ وضاحت آپ کے سامنے آئی تھی، اور یہ آیت دوسری صورتوں کے اندر بھی مختلف طریقے پر بیان کی گئی ہے، اور قرآن کریم کے اندر 3 سے 4 مرتبہ اس آیت کا تذکرہ ہے، اور یہ تینوں چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بھیجے جانے کے مقصد کے اندر داخل ہیں۔ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تیسری چیز ہے ویزکیہم۔ یتلو علیہم آیاتک کے ساتھ دوسرا مقصد جو بیان کیا گیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا اللہ سے مانگی تھی اس میں یہ بھی تھی کہ کتاب اور حکمت کی ان کو تعلیم دیں۔ جس طرح قرآن کی تلاوت اور الفاظ کا جاننا، عربی کا جاننا یہ بھی ضروری ہے، اسی طرح ساتھ ساتھ قرآنی مفہوم کو اور قرآنی احکامات کو اور قرآن کو اور کتاب کو سمجھنے کے لیے تعلیم ضروری ہے۔ صرف اگر کوئی آدمی زبان کو جان لے، عربی زبان کو جان لے، تو اس سے قرآن کا مفہوم سمجھ میں نہیں آ سکتا، قرآن کیا کہنا چاہتا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کتاب کی تعلیم نہ دے۔ اس کی مثال اس طرح دی کہ بہت ساری زبانیں دنیا کے اندر رائج ہیں، عربی ہے، انگلش ہے، اردو ہے، مراٹھی ہے، اور ہر زبان کے اندر کتابیں مختلف فنوں کے اندر، مختلف علوم کے اندر موجود ہیں۔ عربی کے اندر بہت ساری کتابیں ہیں، اسی طرح حکمت کے تعلق سے، ڈاکٹری کے تعلق سے، انجینئرنگ کے تعلق سے کتابیں جو ہیں بھری پڑی ہیں انگریزی سے لکھی ہوئی۔ کوئی شخص انگریزی کتاب پڑھ کر ڈاکٹر بن نہیں سکتا ہے، اسی طرح اردو کی کتاب پڑھ کر حکیم بن نہیں سکتا ہے، اسی طریقے سے عربی کتاب پڑھ کر عالم بن نہیں سکتا ہے، اور علوم اور فنون کو حاصل نہیں کر سکتا ہے جب تک اس چیز کا علم کسی استاذ کے پاس جا کر حاصل نہ کر لے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اگر ایسا ہی ہوتا کہ کتاب میں آدمی پڑھ لیتا اور اس کو ساری چیزیں آ ہی جاتی تو ہر ایک آدمی کے پاس ہر فن موجود ہوتا، اس کو انگریزی بھی آتی، اس کو قرآن کے اندر ایک ایک مفہوم جو ہے سمجھ کر پڑھ لیتا، سارے فنون اس کے پاس، سارے علوم اس کے پاس موجود ہوتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ڈاکٹر کی جو کتابیں ہوتی ہیں انگریزی کے اندر لکھی ہوئی، تو کوئی آدمی اس کو پڑھ کر جو ہے کلینک یا دواخانہ کھول نہیں دیتا ہے، مستقل جو ہے ایک ماسٹر کے پاس رہتا ہے، اس کے پاس دیکھتا ہے کون سی بیماری کے اندر کون سی دوا دینی ہے، کون سی بیماری کے اندر کون سا انجیکشن دینا ہے، وہ بالکل جو ہے استاذ کے پاس جا کر اس کا علم حاصل کرتا ہے، پھر ایک نتیجے پر پہنچتا ہے، پھر وہ استاد اجازت دیتا ہے کہ ہاں اب آپ کو ایک بیمار کی جو ہے علاج کرنے کی اجازت ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے دنیا کی تعلیم کے لیے اور معمولی تعلیم کے لیے کسی استاذ کے پاس جانا پڑتا ہے،
اور یہ قرآن اور قرآنی احکامات یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے اترا ہوا کلام ہے، یہ قرآن الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے باتیں بیان کی گئی ہیں، صرف آدمی عربی کے الفاظ جان کر ہی جو ہے اس کو پڑھنا اور سمجھنا شروع کر دے تو یہ آدمی کی خود فریبی ہے، دھوکہ ہے، اور اس کے پیچھے گمراہی چھپی ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی آیت تلاوت کے ساتھ دوسرا مقصد یہ بھی بیان فرمایا کہ آپ دوسروں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیں۔ کہ کتاب کی تعلیم کیا ہے؟ کہ جس طرح قرآن کا پڑھنا ضروری ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو قرآن کے پڑھنے کا ایک مقصد الگ بیان فرمایا، یتلو علیہم آیاتک، حتیٰ کہ مفسروں کے اندر حضرت مفتی سعید احمد صاحب بارنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ بیان کیا ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی علیہ السلام پر کوئی آیت اترتی تو آپ اس آیت کو صحابہ کے سامنے پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد اس کا مطلب اور مفہوم بیان کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ بیان کیا اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے یہ کہنا چاہتا ہے۔ تو آپ یتلو علیہم آیاتک بھی کر دیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ بھی کرتے ہیں، کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور قرآن کی تلاوت بھی آپ خود کرتے ہیں۔ تو گویا صرف جو ہے تلاوت اور الفاظ کا سیکھ لینا کافی نہیں ہے، قرآن کے سمجھنے کے لیے اور قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے اور قرآن کے علم کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا علم ہونا یہ ضروری ہے۔ کہ آدمی صرف قرآن لے کر بیٹھ جائے، عربی معلوم ہے اور پڑھتا جائے، یہ جو ہے بہت جو ہے غلط فہمی اور خود فریبی ہے۔ اس لیے کہ قرآن کا تعلق اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کہ جو قرآن اللہ کے نبی علیہ السلام پر اترا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث کے ذریعے سے، سنتوں کے ذریعے سے اس قرآن کے احکامات کی وضاحت کی ہے۔ جس طرح قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے زبانی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی نماز سکھا کر بتلائی۔ تو گویا ایک حکم ہے قرآن کا اور ایک تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب تک آدمی قرآن کی تعلیمات کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے ملائے گا نہیں، تب تک اس کا دین مکمل نہیں ہوگا، تب تک جو ہے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو ایک تو کتاب کی تعلیم، اور دوسرے ساتھ ساتھ میں بیان فرمایا والحکمہ، یہ والحکمہ حکمت کی تعلیم۔ اس میں جو ہے مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن کے اندر جو خلاصہ بیان کیا ہے اکثر مفسرین کا، کہ حکمت کے ذریعے حکمت کا معنی اور مفہوم بیان کیا ہے سنت، کہ سنت کی تعلیم، ایک ہے قرآن کی تعلیم، ایک ہے سنت کی تعلیم، کہ جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کو قرآن سمجھانے کے لیے بھیجا گیا، معلم بنا کر بھیجا گیا، اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو تربیت کرنے والا، یعنی اپنے جیسا دوسروں کو بنانے والا بھی بنا کر بھیجا گیا، کہ جس طرح آپ ہیں آپ دوسروں کو اپنے جیسا بنائیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل صاف الفاظ کے ساتھ یہ بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تم سب لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔ تو گویا قرآن کی تعلیم اور سنت کی تعلیم یہ دونوں کا جو ہے جوڑ ہے، کہ جس طرح آدمی دنیا کے علوم اور فنون کو دوسرے کے پاس جا کر حاصل کرتا ہے، اس طرح کتاب کی تعلیم اور سنت کی تعلیم کو بھی حاصل کرے، مکمل طور پر حاصل نہ کریں، کم سے کم اس کو اتنا تو معلوم ہو کہ جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اسلام کے ارکان کیا ہے، اسلام کے واجبات کیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ہم ایمان والوں اور مسلمانوں سے چاہتا کیا ہے، اس کو اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اتنا علم حاصل کر لیں کہ حرام اور حلال اور جائز اور ناجائز کے درمیان فرق کرنے والا جو ہے وہ ہو جائے۔ تو اتنا علم جو ہے ہر مسلمان پر ضروری ہے، کہ ہم جو ہے اہمیت دیتے ہیں دنیا کی تعلیم کو، اور بہت زیادہ جو ہے اہمیت دی جاتی ہے کہ آدمی یہ پڑھائی کر لے، فلاں پڑھائی کر لے، لیکن جو ہے اس کو قرآن کی اور اسلام کی تعلیم جو ہے ناواقف ہوتا ہے۔ اس سے ہم کسی آدمی سے جو ہے ایک سوال کر لے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا تذکرہ کتنی مرتبہ کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کتنی مرتبہ کیا ہے، یہ تو بہت اونچی بات ہے،
لیکن اگر کسی کو جو ہے قرآن کریم کے اندر قرآن کریم کے بارے میں یہ سوال کر لیا جائے کہ قرآن کریم میں اللہ نے کتنی صورتوں کو بیان کیا ہے، تو بہت سارے مسلمان اس سے ناواقف ہوں گے۔ یہ تو چھوٹی موٹی علموں کی باتیں ہیں، لیکن جو ہے ہمارے لیے اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس میں آدمی جو ہے یہ سمجھ سکیں کہ یہ میرے لیے حلال ہے، یہ میرے لیے حرام ہے، یہ میرے لیے جائز ہے، یہ میرے لیے ناجائز ہے۔ تو جس طرح ہم جو ہے دنیا کے علوم کو علوم سمجھتے ہیں اور اس کو حاصل کرتے ہیں، اس طرح جو ہے قرآن کی اور اسلام کی تعلیم کو بھی حاصل کریں اور اپنی زندگی کا اس کو حصہ بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی